بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جڑاں میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک عیسائی شخص کچھ اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر قرآن پاک کے اوراق کو پھاڑتا ہے، پھر قرآن پاک کے اوراق کی بے حرمتی کرتا ہے، ان کو جلا دیتا ہے، جس کے بعد کچھ لوگ عیسائیوں کے چرچ کا رخ کر لیتے ہیں اور عیسائیوں کے چرچ کو گراتے ہیں، عیسائیوں کے چرچ کو آگ لگا دیتے ہیں، جس کے بعد جڑاں میں جو ہے ناگہانی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سارے معاملے کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی، اور اس سازش میں کون کون ملوث تھا، اور اس سازش کو رچا کر اصل یہ لوگ کرنا کیا چاہتے تھے، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ پہلے آتے ہیں سازش پر، اور سازش یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور خصوصاً یورپی یونین ہے، وہ کب سے پاکستان کے اندر جو قانون ناموس رسالت و ختم نبوت 295 کا قانون ہے، اس کو ختم کروانے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ بہت سے موقع پر وہ حکومتوں کو پیسے بھی دے کر اس قانون کو چینج کرنے کی سازش کروا بھی چکا ہے۔ اس قانون کو ایک دفعہ 2017 میں چینج کرنے کی مکمل جو ہے وہ کوشش بھی کی گئی تھی، لیکن وہ علامہ ہادم حسین رضوی صاحب کے دھرنے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اب اس قانون کو ختم کرنے کے لیے مختلف پلاننگز اپنائی جا رہی ہیں۔ یہ جو واقعہ تھا یہ بھی اس کی ایک کڑی تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہ واقعہ کروانے کے لیے شوکت مسیح کو SP جڑاں لگوایا، اور اس کی پشت پناہی میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ پھر کچھ قادیانیوں کو اس کے لیے ہائر کیا گیا، جن قادیانیوں نے جا کر عیسائیوں کے چرچ کو جلایا، چرچ کو گرایا، اور اس کی ویڈیوز بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی گئیں، اور اس واقعے کو لے کر بہت سے لبرل صحافیوں کو بھی خریدا گیا، جس طرح جیو نیوز کے اوپر حامد میر اور شاہ زیب خانزادہ نے مکمل پروگرام کیے، اور جیو نیوز اب تک اس کیس کے حوالے سے اور اس واقعے کے حوالے سے بڑا شور مچا رہا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسی طرح کا واقعہ ڈنمارک میں ہوا، سویڈن میں ہوا، قرآن پاک کو جلا دیا گیا۔ اتنا واویلا جیو نیوز نے اس وقت کیوں نہیں مچایا؟ اب سازش یہ ہے کہ اس سارے واقعے کو کروا کر کہا یہ جائے گا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، اور پاکستان میں جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کا قانون 295 ہے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، اس لیے پاکستان میں اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس میں جو لوگ ملوث تھے وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا ہی دیا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی جیو نیوز کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات ایک جتھا کرواتا ہے۔ جتھے کا نام اس لیے نہیں لیا جا رہا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو جتھا ہے یہ ہمیں بھی ڈنڈا دے دے گا۔ اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے سازش یہ بھی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو کسی نہ کسی واقعے میں ملوث کروا کر اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، تاکہ یہ جو قانون ناموس رسالت اور ختم نبوت ہے اس کو چینج کرنے میں رکاوٹ بننے والی پارٹی جو ہے اس کو پہلے ختم کیا جائے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان فیصل آباد کی قیادت نے وہاں پر جا کر انتظامیہ کے ساتھ جس طرح تعاون کیا، انتظامیہ کے ساتھ جس طرح پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس مسئلے کا آسان سا حل ہے۔ حل یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کو جلایا ان کو گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے، اور جن لوگوں نے چرچ کو جلایا، چرچ کو گرایا، ان کو بھی قانون کے مطابق سزا دی جائے، تو یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن جیو نیوز کے اوپر اتنا واویلا مچانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دو یہ ہے کہ قانون ناموس رسالت 295 کو ختم کیا جائے، جو دوسرا یہ ہے کہ جو قانون ناموس رسالت ختم کرنے نہیں دیتی پارٹی وہ ہے تحریک لبیک پاکستان، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔
آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔